الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب واضح پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثناءانی کے بعد پھر محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 10 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو بندہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. میرے محترم سامعین کرام، ہمیں بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھیں. درود و سلام پڑھتے رہیں گے ہماری مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمارے محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کا آخری اشرا اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس مرتبہ ماہ رمضان 30 ایام کا ہو جائے، ایک روزہ ہمیں مزید نصیب ہو جائے اور ایک روزہ مزید نصیب ہوگا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر ماہ رمضان میں ہمیں ایک اور جمعہ عطا فرما دے. وغیرہ ابھی صبح ہی ہمارے دعوت اسلامی کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، مفتی علی اصغر صاحب، وہ چاند کمیٹی کے ممبر ہیں. چاند کو جو دیکھتے ہیں نا حلال کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس کے ایک ممبر ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ اس مرتبہ جو 90% جو چانسز ہے نا وہ 29 رمضان مبارک ہے، یعنی 29 روزے ہوں گے. 10% جو ہے نا 10% ایسا گمان ہے کہ اس مرتبہ 30 روزے مکمل ہو گئے. لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے چاہے 29 ہوں یا 30 ہوں رب اپنے بندوں کو پورے 30 روزوں کا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا. روزے چاہے 29 ہوں یا 30 ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پورے 30 روزے رکھنے کا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. میرے محترم سامعین کرام، چند ایام رہ گئے ماہ رمضان کے.
آج سے 23 دن پہلے ماہ رمضان کی آمد پر ہم خوشیاں منا رہے تھے، لیکن افسوس یہ ماہ مبارک آیا، کئی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، کئی لوگوں نے اس سے برکات حاصل کی، ہم محروم رہے۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں لینے سے محروم رہ گئے تو ہم سے بڑا محروم شخص کوئی خود نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کی جو بقیہ ایام رہ گئے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارے، اور جب یہ ماہ رمضان چلا جائے تو اس کا امن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو بندہ ماہ رمضان کی خوشی میں، ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، جب ماہ رمضان آ رہا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو پتا ہے تمہیں کون سا مہینہ آ رہا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور جب ماہ رمضان چلے جاتا ہے تو غم کا اظہار کرتا ہے، اے لوگوں کو پتا ہے ہم سے ایک برکت والا مہینہ خلوص سے ہو چکا ہے، جا چکا ہے۔ فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، ماہ رمضان کے چلے جانے پر غم کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ کیوں اس کو خوشی تھی نا یار، یہ رمضان تھا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، یہ تو ہماری بخشش کا سامان تھا، یہ ہماری بخشش کا ایک ذریعہ تھا، لیکن افسوس یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا، ہم سے جانے والا، ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والا، ہماری تقدیروں سے نکلنے والا، نہ جانے اگلے سال تک کون ہم میں سے بچے، اس کی زندگی بقیہ ہو اور کون اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائے۔ اے کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان جیسی نعمتیں ہمیں بار بار نصیب عطا فرمائے۔ تو کیا خوب کسی نے کہا تھا، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر جوائے اپنے گناہ گار بندے کو تو تحفے میں وہ پھر ماہ رمضان دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جو ہمیں تحفہ ملا ہے، یہ تحفہ ملا ہے، اگر اس تحفے کو کسی نے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا تو اس کا بیڑا ہی پار ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل روزے کے اس کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، ماہ رمضان کے آخری ایام، اس میں ہمیں کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، خاص طور پہ میرے جو یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خاطر میں آج ایک بہت ہی اہم گفتگو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں عرض کروں اس پر عمل کر کے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین کرام، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گزرے ہیں جن کا نام حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ مسک یعنی خوشبو، مسک کا مطلب ہے خوشبو، مسکی یعنی خوشبو والا، خوشبو والا۔ آپ خوشبو والے کیسے تھے؟ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گزرنے کی وجہ سے اس راستے کو خوشبو سے مہکتا ہوا فرما دیتا، خوشبوؤں سے اجاگر فرما دیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تو جتنے احباب پہلے مسجد میں موجود ہوتے، جیسے ہی حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ مسجد میں جلوہ افروز ہوتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اب مسجد میں حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لے رہے ہیں۔ یعنی آپ کے جسم عطر سے اتنی کمال کی خوشبو آتی تھی، اتنی میٹھی خوشبو آتی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھ ہی لیا، اے مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا ہوا ہے، اتنا مال کو بتایا ہوا ہے، اتنی اعلیٰ قسم کی اتنی اچھی کوالٹی کی آپ خوشبو استعمال کرتے ہیں، ہر وقت آپ سے خوشبو کی مہک آ رہی ہوتی ہے، خوشبو کے حلے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو تو بڑی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ تو حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، لوگوں میں نے آج تک کبھی خوشبو استعمال ہی نہیں کی، میں نے کبھی خوشبو استعمال ہی نہیں کی۔ لوگ بڑے پریشان، آپ نے خوشبو استعمال نہیں کی، آپ نے خوشبو استعمال نہیں کی تو آپ کی جسم اقدس سے، جسم سے اتنی اعلیٰ کوالٹی کی خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بہت لمبا واقعہ ہے، میں جوان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ مجھے حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا جو مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا نا،
میرے سے نظر ہٹانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. اللہ نے اتنا حسن و جمال مجھے عطا فرمایا. لیکن میرے محترم سامعین کرام، حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے مجھے حسن تو عطا فرمایا تھا، حسن کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور بہت بڑی نعمت عطا فرمائی تھی، اور وہ مجھے نعمت حیات کی نعمت عطا فرمائی. حسن تو بڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن حیا کا جو پیمانہ ہے، حیا کا جو منصب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا. حتیٰ کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حیا فرمانے والی ذات جو تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات تھی. وہ کیسے؟ ایک بار تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں جلوہ فروز دے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے قریب سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا. دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، صدیق آیا. پیارے آقا فرمایا اندر کپڑا ٹھیک نہیں کیا، ران سے کپڑا ٹھیک نہیں کیا. دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا یا رسول اللہ عمر فاروق اعظم. عمر حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت عطا فرمائیں. پیارے آقا نے فرمایا عمر اندر آ. حضرت عمر فاروق اعظم کے اندر آ گئے، لیکن حضور جانا نے اپنے کپڑے کو ٹھیک نہ کیا. تیسری مرتبہ جب دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نوک کیا کسی نے، تو پوچھا گیا کون؟ تو آگے سے جواب آیا عثمان غنی آئے. عثمان غنی آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی، عطا فرمائی. پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو ٹھیک کیا، صحیح انداز سے بیٹھے، اور پھر حضرت عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. یا رسول اللہ ابو بکر میرے والد محترم آئے، آپ نے اجازت عطا فرما دی، کپڑے کو ٹھیک نہ کیا. عمر فاروق اعظم آئے، آپ نے کپڑے کو ٹھیک نہ کیا، عمر کو اندر آنے کی اجازت آپ عطا فرما دی. لیکن جیسے ہی عثمان غنی آئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت نہ عطا فرمائی، بلکہ پہلے اپنے کپڑے کو ٹھیک کیا. آپ ٹھیک انداز سے بیٹھے، اس میں کیا حکمت تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس بندے سے میرا رب بھی حیا فرماتا ہے؟ میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس بندے سے میرا رب خود حیا فرماتا ہے. اتنی حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی. تو حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں بہت شرمیلا تھا، بہت ہی شرمیلا تھا، کسی کے سامنے جلدی آتا بھی نہیں تھا، کسی سے اتنی ملاقات بھی نہیں کیا کرتا تھا. حتیٰ کہ میرے والد محترم کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا حضرت تمہارا بیٹا بڑا شرمیلا ہے، اس کو نا کسی کام کاج پہ ڈالو، اس بات اس کی شرم جو ہے تھوڑی سی کم ہو جائے، اس کی شرم تھوڑی سی کم ہو جائے. آج تو بار بار شکر ہوتا ہے کہ بچہ شرمیلا ہوتا نا، وہ کہتے ہیں تمہاری شرم کم کرنے کے لیے کوئی انتظام کرنا پڑے گا. تو باپ نے کیا کیا، بازار میں اس کو ایک بازار کے اندر دکان کے اندر کام کرنے کے لیے لگا. وہ دکان کون سی تھی؟ کپڑے کی دکان تھی. حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں نے کچھ عرصہ کام کیا. ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی اس دکان کے اوپر، اس نے کچھ کپڑے نکلوائے. کپڑے جب نکلوا لیے تو کہنے لگی اب یہ سارے کپڑے تو میں لے جانے سے گئی، میرے پاس اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ میں سارے کپڑے اٹھا سکوں. یاد ہے کسی نوجوان کو، کسی بچہ ہے کسی کو میرے ساتھ بھیج دو، جو کپڑے پسند آئیں گے اللہ کو وہ رکھ لیے جائیں گے، جو بچ جائیں گے وہ واپس بھیج دیے جائیں گے. اب دکان کا مالک کہنے لگا ٹھیک ہے اس بچے کو آپ کے ساتھ دیتا ہوں، اس لڑکے کو آپ کے ساتھ دیتا ہوں. اب حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں نے اس کپڑے کی ڈلی کو اٹھایا اور اس اماں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. وہ اماں مجھے ایک ایسے محل کے اندر لے گئی، اتنا عظیم شان محل، اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا خوبصورت گھر نہ دیکھا تھا، اتنا خوبصورت. حتیٰ کہ اس کی زمین پر جو قالین بچھے ہوئے تھے نا اتنی اچھی کوالٹی کے، ہائی کوالٹی کے تھے کہ اس سے بہتر میں نے کبھی قالین بھی نہ دیکھی. وہ بوڑھی عورت مجھے نا ایک آخر کمرے میں لے گئی. اس کمرے میں جیسے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا سامنے ایک بڑی ہی حسین اور جمیل منصب والی ایک عورت بیٹھی ہوئی جو زیورات سے آراستہ ہے، بے شمار زیور اس نے پہنے ہوئے. اس عورت نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میری طرف لپکی اور مجھے کہنے لگی کہ میں تیرے ساتھ نہ کالا کرنا چاہتی ہوں، زنا کرنا چاہتی ہوں. تو حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی اے عورت اللہ کے خوف سے ڈر، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈر. تو یہ حیا نہیں آتی تو کیا بات کر رہی؟ رب دیکھ رہا اور تو کہہ رہی میں زنا کرنا چاہتی ہوں، میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا. اب دیکھیے یہاں پر یہ بات غور پہ رکھیے گا کہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری والے کام کرتا ہے، اللہ اس کو ایک ہی جنت عطا فرماتا ہے.
لیکن جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو ایک جنت میں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت مسکین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اس عورت کے اوپر اتنا شیطان حاوی ہو چکا تھا، اس نے کہا میں تمہارے اوپر الزام لگا دوں گی، میں تمہارے ساتھ اس طرح کر دوں گی۔ تو حضرت مسکین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے نا ایک ترکیب سوچی، میں نے اس خاتون کو کہا کہ مجھے نا استنجا خانے میں جانا ہے، استنجے کی مجھے عادت ہے۔ تو اس نے اپنی کنیزوں کو بلوایا کہ جاؤ اپنے بادشاہ کو نا تم نا استنجے خانے کے راستہ دکھا دو۔ اب کہتے ہیں جیسے میں استنجا خانے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یار کوئی راستہ ہی نہیں ہے بھاگنے کا کہ جہاں سے میں بھاگ سکوں۔ ہم جیسے کوئی نوجوان ہوتا تو کہتا ہے اس سے بڑا موقع کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ سعادت مند لوگ تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے ارد دیکھا کوئی راستہ نہ تھا، حتیٰ کہ آپ نے کیا کیا، وہاں پر نجاست تھی، اس نجاست کو اپنے جسم پر مل لیا، اپنے چہرے پر مل لیا، اپنے ہاتھوں پر، اپنے بازوؤں پر مل لیا، اور باہر چیختے ہوئے جب باہر آئے تو باہر جتنی قمیضیں کھڑی ہوئی تھی نا، رومال لے کر، پانی کے ڈبے لے کر، وہ ساری چیزیں مار میں دھوڑ گئی۔ اور جیسے ہی حضرت مسکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس خاتون کے پاس پہنچے جو کہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں، اس نے دیکھا کہ یہ اس حالت میں آ گیا، وہ بھی چیخ کو پکار کرتے ہوئے وہاں سے باہر اٹھی۔ حضرت مسکین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں وہاں سے محل سے باہر نکلا، باہر آ کر ایک کنواں تھا، میں نے اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر غسل کیا، غسل کر کے میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر جا کر میں سکون کی نیند سو گیا، ایسا سویا کہ میرے خواب میں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، میرے خواب میں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے میرے جسم کے اوپر اپنا دستِ قدرت پھیلا۔ اے لوگوں جو تم آج مجھ سے خوشبو سونگھ رہے ہو، جو تم کہتے ہو کہ میں بڑی اعلیٰ کوالٹی کی خوشبو استعمال کرتا ہوں، یہ میری کوالٹی میرے پاس جو عطر ہے اس کی خوشبو نہیں، بلکہ حضرت جبریل امین نے میرے جسم کے جس حصے پر اپنا دستِ قدرت پھیلا تھا، اس دن سے لے کے آج کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو معطر فرما دیا، خوشبودار فرما دیا۔ یہ خوشبو کسی اعلیٰ کوالٹی کی خوشبو عطر کی نہیں، کسی پرفیوم کی نہیں، بلکہ حضرت جبریل امین کے دستِ قدرت کی خوشبو۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جب جبریل امین کے دستِ قدرت کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ ساری زندگی جسم سے خوشبو نہیں جاتی ہے، تو جس کو حضور نے اپنا پسینہ عطا فرمایا ہوگا اس کے جسم سے کیسے خوشبو ختم ہو سکتی ہے۔ پر میرے محترم سامعین کرام، حضرت مسکین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جوانی تھی، اور یہاں پر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، جوانی ہمارے پاس بھی موجود ہیں، لیکن ہم جوانی کی قدر نہیں کرتے، جوانی کو بلائے بیٹھے ہیں۔ حسن ہمارے پاس بھی ہے، ہم حسن پر ٹکراتے ہیں، ہم حسن پر غرور کرتے ہیں، اور غرور کرنے والا یاد رکھے گا دنیا میں بھی برباد ہو جائے، آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ سیالکوٹ میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں، مولانا حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ایک جگہ سے گزر کے جا رہے تھے تو بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، ابھی پرانی بات نہیں ہے، 2-4 سال پہلے کی بات ہے۔ فٹ بال بچے کھیل رہے تھے تو آپ فٹ بال کو کیا کرتے ہیں، کک لگاتے ہیں نا، کک مارتے، ٹھڈے وغیرہ بچے مارتے ہیں۔ تو جیسے ہی بچوں نے ایک کک لگائی تو مولانا حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ فٹ بال ہے، آپ نے کیا کیا، اس فٹ بال کے اوپر کھڑے ہو، فٹ بال کے اوپر کھڑے ہو، جب تک اس کی ہوا ختم نہ ہوئی تب تک وہ فٹ بال بچوں کے حوالے نہ کیا۔ جب ہوا ختم ہو گئی تو بچوں کے حوالے وہ فٹ بال کر دیا۔ اب آپ کا مریض جو تھا کہنے لگا حضرت یہ کر دیا، بچوں کا دل توڑ دیا آپ نے، بچے فٹ بال سے کھیل رہے تھے، آپ نے ان کے فٹ بال کی ہوا نکال دی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے دراصل تمہیں میں نے ایک سبق دینا تھا۔ کیا سبق دینا تھا؟ کہ اپنے اندر کبھی بھی غرور نہ لینا۔ دیکھو جب اس فٹ بال کے اندر ہوا تھی نا تو بچے اس کو ٹھڈے مار رہے تھے، کیکیں لگا رہے تھے، لیکن جیسے اس کی ہوا ختم ہوئی بچے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو جا رہے ہیں۔ یہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے اندر غرور آ جائے گا تو لوگ تمہیں ٹھڈے بھی ماریں گے، لوگ تمہیں برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن جیسے کہ تم اپنے اندر کے تکبر کو ختم کر ڈالو گے لوگ تمہیں اپنے ہاتھوں پر بلند کرنے کے لیے بےتاب ہو جائیں گے، بےتاب ہو جائیں گے۔ یار غرور نہ کرو یار، کیوں غرور کر رہے اپنی جوانیوں پر، کیوں اپنی جوانیوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، کیوں ہم اپنی جوانیوں کی قدر و قیمت کو نہیں جان رہے ہیں۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں میرے محترم سامعین کرام، کیا ہم نہیں سمجھتے کہ یار ہمارے ساتھ جو رہنے والے تھے وہ بھی بزرگ ہو گئے ہیں، ان کے بھی سفید بال آ چکے ہیں، ان کی جوانیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، اے لوگو سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ارے جوانوں ذرا قدر و قیمت تو جانو جوانی کی. حضور نے فرمایا جو جوان جوانی کی حالت میں توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی توبہ کے بدلے میں 40 دن کے لیے قبرستان والوں سے عذاب نار کو ہٹا دیتا ہے. 40 دن کے لیے اگر کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے, نوجوان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے, توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور خدا کی قسم جو جوانی کا سجدہ ہے نا, جوانی کا سجدہ ہے یہ بڑا ہی قیمتی سجدہ ہے, بڑا ہی انمول سجدہ ہے, اور اس جیسا کوئی سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو بوڑھے احباب بیٹھے ہوئے نا, جو ظاہر بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھے تھا کہ سجدہ بڑھاپے میں کیسے ہو سکتا ہے, ایسے بڑھاپے میں سجدہ کرتا ہے, یہ جوانی کا سجدہ افضل ہے یا بڑھاپے کا سجدہ افضل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بڑھاپے کے 70 سجدے ہوں, جوان ایک سجدہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 سجدوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور جوانی کا سجدہ دیکھو کتنا قیمتی ہے, کتنا قیمتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جوانوں جوانی میں جتنے سجدے کرنے کر لو, کیونکہ ہم نے بڑھاپے میں کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں سجدے کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے ذرا یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, کمر سیدھی نہیں ہو سکتی, اب کمر جھک نہیں سکتی یار, اب نہیں سے سجدہ ہوا جاتا, اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے سجدہ کرتے وقت. لیکن تمہیں اللہ نے مہلت عطا فرمائی ہوئی ہے, تم جتنے چاہو سجدے کرو, جتنے چاہو سجدے کرو. اور خدا کی قسم جوانی کے سجدے میں جتنی لذت ہے نا وہ کسی اور زمانے میں لذت نہیں, وہ کسی اور زمانے میں لذت نہیں. تو اپنی جوانی کو برباد نہ کرو, چوکوں میں کھڑے ہو کر برباد نہ کرو. ارے تمہاری جوانی تو ایسی ہونی چاہیے, آمینہ کا لال بھی تمہاری جوانیوں پر رشک کرنے والا, تمہاری جوانی ایسی ہونی چاہیے. ارے تم نے عشق کرنا ہے تو کسی ایرے گہرے سے عشق نہ کرو, کسی دنیاوی عورت سے عشق نہ کرو. اگر عشق کرنا ہی ہے تو رب العالمین سے عشق کرو نا, اگر عشق کرنا ہی ہے تو آمینہ کے لال سے عشق کرو. ارے خدا کی قسم تم کسی دنیاوی عورت سے عشق کرتے ہو, اگر اس عورت سے کوئی دوسرا عشق کرنے والا آتا ہے تو تمہاری اس سے لڑائی ہو جاتی ہے, تمہاری اس سے جنگ ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ تم اس کو قتل بھی کر دیتے ہو. لیکن خدا کی قسم جس بندے نے عشق حقیقی کیا ہے, جس بندے نے آمینہ کے لال کے ساتھ محبت کی ہے, جب پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں شخص بھی میرے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی, بلکہ ہمیں اس محبت کرنے والے کے ساتھ محبت کرنا ہے, اس محبت کرنے والے کے ساتھ محبت ہو جائے. کیوں یار میرے محبوب کا دیوانہ ہے, میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہے, میرے محبوب سے عشق کرنے والا ہے. ارے یہ نعرہ لگانا بند کر دو, جوانی دیوانی ہوتی ہے. ارے جوانی محمد بن قاسم کے پاس بھی تھی, بابو اسلام فتح کر کے دے دیا. جوانی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تھی, یزیدیوں سے لڑ کے شہید ہو گئے. جوانی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تھی, یزیدیوں سے لڑ کے شہید ہو گئے. ارے جوانی تمہیں رب کی نافرمانی کے لیے ملی ہے, جوانی رب کی نافرمانی کے لیے ملی ہے, گناہ کرنے کے لیے جوانی ملی ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جام ہے, تماشا نہیں ہے. میرے محترم سامعین کرام یہ جوانی ہمارے پاس موجود ہے, اس جوانی کی قدر و قیمت کو جانے, اس کی قدر و قیمت کو پہچان کر اپنے عمل کو گزارے. بڑی ہی تعجب کی بات ہے, بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے. مجھے میرے محترم سامعین کرام ذرا اس بات کا جواب دے دیں, کتنا عجیب وہ شخص ہے, کتنا عجیب وہ شخص ہے کہ جس کو پتہ بھی ہے کہ جہنم کا عذاب بہت ہی سخت تر عذاب ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا. ارے اس کو پتا ہے جہنم کا عذاب بڑا سخت تر ہے, اس کے باوجود بھی گناہ کو ترک نہیں کرتا. ارے اس کو پتا بھی ہے کہ جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت تر ہے, اس کے باوجود اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا. ارے اس کے باوجود اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتا, اس کے باوجود اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا. ارے اس نوجوان کو پتا بھی ہے کہ جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت تر ہے. میرے محترم سامعین کرام اس کے باوجود بھی وہ دل میں اپنے زبان سے غیبتیں کرنے سے باز نہیں رکھتا, اپنی آنکھوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے سے باز نہیں رکھتا, اپنے کانوں کو چغلیاں سننے سے باز نہیں رکھتا. میرے محترم سامعین کرام وہ کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ آج کسی نوجوان کو, کسی شخص کو سمجھایا جائے نا یار اپنی قبر و آخرت کے بارے میں سوچ لو, ارے وقت بڑا ہی تھوڑا ہے, انسان کی زندگی بڑی ہی تھوڑی ہے, تو وہ کہتا ہے یار جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا دیکھا جائے گا؟ ارے جب نزع کا وقت ہوگا, جسم سے روح نکالی جائے گی, تب دیکھا جائے گا. ارے قبر میں جب تمہیں تعظیم کیا جائے گا, قبر میں اتارا جائے گا, اور مٹی تمہارے اوپر لاد دی جائے گی, اس وقت دیکھا جائے گا. اگر قبر کے اندر آگ کے شعلے میں اٹھا دیے گئے تو اس وقت دیکھا جائے گا. اگر قبر کے اندر آگ مسلط کر دی گئی, سانپ بچھو مسلط کر
دیے تھے. کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ ارے کل بروز قیامت جب سورج 1.25 میل پر ہوگا, لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے تھے, کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, میدان محشر کے بعد جب پل صراط پر بال سے زیادہ بریک تلوار کی نوک سے زیادہ تیز ہوگا, اس پر جب جہنمی چلیں گے, کٹ کر کے جہنم میں گریں گے, کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا یار؟ کیا دیکھا جائے گا؟ تم آج اپنی جوانیوں کو لاپرواہی میں گزار رہے ہو, لاپرواہی میں گزار رہے ہو. کل ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا, ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بزرگ کو جب پتا ہے کمر ٹوٹ جاتی ہے, کمر سیدھی نہیں ہوتی, جھک کے چلتا ہے, جھک کے چلتا ہے. وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے میں چل رہے تھے تو جھک کے چل رہے تھے. ایک نوجوان نے مذاق کیا, کہنے لگا بابا جی زمین پر کیا تلاش کر رہے ہو, کیا ڈھونڈ رہے ہو, زمین پر کیا ڈھونڈ رہے ہو, ذرا توجہ کیجیے گا اس جملے کو. بزرگ کو کیا کہتا ہے, اے نوجوان کیا کہتا ہے بزرگ کو کہ زمین پر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ سارے بولے در کیا کہتا ہے؟ بزرگ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا, کہا بیٹا زمین پر اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں, اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں. یاد رکھیں ساری کائنات کی رقم آپ بیچ کر بھی, ساری دولت بھی بیچ کر, ساری دولت بھی کسی کو دے دیں گے نا, تب بھی یہ جوانی واپس نہیں آ سکتی, جوانی واپس نہیں آتی. میرے خاک میں اہل شام کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تم نے, جو آباد تھے وہاں وہ اب ہے سنے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جان ہے, تماشا نہیں ہے. اے میرے نوجوانوں, میرے محترم سامعین کرام, ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس, توبہ کر لیں یار, توبہ کر لیں. اللہ کی بارگاہ میں جستجو لگائیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے, فرمایا تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے, تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ جو ہے آسمان سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائے, لیکن تم التائب من الذنب کمن لا ذنب له, اس حدیث پر عمل کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی ساری سیاہی کو مٹا کر تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہاری بخشش مغفرت فرما, تمہاری بخشش فرما دے گا. وہ رب کیوں چاہتا ہے تمہیں عذاب دینا؟ وہ رب تو چاہتا ہے تمہارے لیے جنت بنائے, وہ مومنوں کے لیے جنت بنا بیٹھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کو پیدا فرمایا اور کہا ہے کہ نیک اعمال کرو, میں تمہیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرماؤں گا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا ہے رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا گناہ گار کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ گناہ گار کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ ارے اتنے گناہ کرنے والا, اتنی نافرمانیاں کرنے والا, جس رب کا کھاتا ہے صبح سے لے کے شام تک اسی رب کی نافرمانی کرتا ہے, کیا اس گناہ گار کی توبہ بھی ہو جاتی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا, بندہ اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک رب اس کو توفیق نہیں عطا فرماتا ہے. بندہ اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جس وقت تک رب اس کو توفیق نہ عطا فرمائے. اب مجھے بتائیں گے لوگ, آپ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ملا نماز پڑھنے کا, ارے عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ملا. ارے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کہتے ہو وقت عبادت کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی عبادت کرنے کے لیے, توفیق کی ضرورت ہوتی ہے. لاک ڈاؤن لگا تھا نا, 2 سال رہا, 2 سال تک لوگ اپنے گھروں میں رہے. مجھے بتائیں کہ کس کے پاس وقت نہیں تھا؟ ہر ایک کے پاس وقت تھا, لیکن پھر بھی ہماری مسجدیں ویران تھیں, ہماری مسجدیں ویران تھیں. کیوں ویران تھیں؟ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو عبادت کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی, توفیق کی ضرورت ہوتی. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ اللہ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے بس وہی توبہ کرتا ہے, اور خدا کی قسم جس کو یہ توفیق نصیب ہو جاتی ہے اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے, اس کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے, اس کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے. تو میرے محترم سامعین, بدلے یار اپنی زندگی, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا. اللہ کے محبوب نے جب فرما دیا نوجوانوں اپنی جوانیوں کی قدر کرو, کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے سے اس وقت تک بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لے. نمبر 1, تمہیں میں نے 60 سال کی عمر دی تھی, تمہیں میں نے 40 سال کی عمر دی تھی, تمہیں 80 سال کی عمر دی تھی, ذرا یہ بتاؤ کہ وہ 80 سال گزارے کہاں پر تھی؟ تمہیں میں نے جوانی دی تھی, وہ جوانی چوکوں میں تو نہیں گزاری تو نے. ارے تجھے جوانی دی تھی, کیا تم نے میری عبادت کی, میری ریاضت کی, تم نے اللہ کی فرما برداری والے کام کیے؟ ارے اے نوجوان, تجھے میں نے جوانی دی تھی, تمہیں طاقت دی تھی, تم نے کمایا, مال کمایا, ذرا یہ بتا کہ وہ مال کما کے کہاں سے لے کر آیا, کہاں سے کما کر لے گا؟ ارے تو کماتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ جو کما رہا ہوں یہ حلال بھی ہے یا نہیں, یہ حرام ہے یا حلال, اس کے بارے میں سوچا نہیں سوچتے. آج کل کے ماں باپ, پہلے کے لوگ بڑے اچھے ماں باپ ہوتے تھے اور بڑی اچھی نصیحت کرا کرتے تھے, بڑی اچھی تربیت دیا کرتے تھے. بچے کو کام پر بھیجنے سے پہلے کیا کہا کرتے تھے, بیٹا
اگرچہ 2 روپے کما کے لے آنا، 10 روپے کی بجائے 2 روپے کما کے لے آنا، لیکن لانا حلال ہے۔ آج بیٹے کو باہر کی ملک بھیجا جاتا ہے اور باہر سے جب 1 لاکھ کی نوٹوں کی تتھی آتی ہے نا تو ماں باپ بھول جاتے ہیں کہ بیٹے نے بیٹا بھیجا کہاں سے، 1 لاکھ روپے آیا کہاں سے۔ بھائی بیٹے سے یہ نہیں پوچھتے بیٹا 1 لاکھ آیا کہاں سے، بس یہ کہتے بیٹے کہ بس 1 لاکھ روپے بھیجا، 2 لاکھ روپے کیوں نہیں بھیجے، 5 لاکھ روپے کیوں نہیں بھیجے۔ افسوس ہے یار ہم نصیب میں، آج ہم اپنی نسلوں کو برباد کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو برباد کرتے۔ تو میرے محترم سامعین، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، کئی لوگوں نے اسے برکات حاصل کی۔ یاد رکھیں، خدا کی قسم، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ پائے توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے، ابھی بھی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، ابھی بھی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، جتنی معافیاں مانگ سکتے ہو اتنی معافیاں مانگو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جو شخص اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ شخص لعنتی ہے، تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ اور فرمایا گیا جو بندہ ماہ رمضان کے اندر بھی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسی حالت میں اگلا رمضان آنے سے پہلے مر جاتا ہے نا، تو کوئی اس کے نامہ اعمال ایسی نیکی نہیں ہوتی جو اس کی کوشش کا سامان بن سکے۔ تو دیکھیں مجھے آپ کو زندگی کا پتہ ہے کتنی زندگی رہے گی، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنے ایام میں کیا رہے گا۔ تو جب نہیں پتا تو پھر اپنی قبر و آخرت کے بارے میں سوچیں۔ ایک آخری بات آپ کی گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں میرے محترم سامعین، زندگی لائف از اے ون ٹائم ایکٹیویٹی۔ یہ زندگی انسان کو صرف ایک ہی دفعہ دے گی، مجھے اور آپ سب کو یہ زندگی ایک دفعہ ملے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی زندگی، یہ دوبارہ مہلت نہیں ملے گی کہ قبر میں جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، جاؤ گی جا کے دنیا میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہے، ایک اور چانس سے جا کے دوبارہ زندگی میں جا کے عبادت کرنے شروع کر دو، موقع نہیں ملے گا۔ لائف از اے ون ٹائم ایکٹیویٹی، بس جو ایکٹیویٹی ہے جو ہم نے کرنا ہے وہ ایک ہی زندگی کے اندر کرنا ہے، یہ اسی زندگی کے اندر کرنا ہے۔ اور یہ بات انسان کو کتنی مزے والی لگتی ہے، انسان کی زندگی کو کوئی میجیکلی چیز نہیں بنا دیتا ہے۔ دیکھیے ذرا، انسان کو پتا ہے کہ میری زندگی صرف ایک ہی مرتبہ، اس کا مطلب محنت بھی ایک مرتبہ ہے، محنت بھی ایک ہی دفعہ کرنی، دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ادھر محنت کر لے گا اللہ قبر میں بھی اس کو آسانیاں عطا فرمائے گا، حشر میں بھی آسانیاں عطا فرمائے گا، اور پھر جنت میں تو راحتیں ہی راحتیں، جنت میں تو راحتیں ہی راحتیں۔ تو ایک مرتبہ یہ زندگی ملی ہے، یہ ایک مرتبہ زندگی کا مل جانا یہ انسان کی زندگی کو میجیکلی چیز، ایک بہترین چیز نہیں بنا دیتی۔ مثال دیتا ہوں، ایک وقت ہوگا جب میں اور آپ آخری مرتبہ مسکرا رہے ہیں، ایک وقت ہوگا جب میں اور آپ آخری مرتبہ مسکرا رہے ہیں، ایک وقت ہوگا جب میں اور آپ آخری مرتبہ کھانا کھا رہے ہوں گے، ایک وقت ہوگا جب میں اور آپ آخری مرتبہ کسی بہت محبت کرنے والے کے گلے مل رہے ہوں گے، لیکن وہ وقت کب آئے گا کس کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت تیار رہو، ہر وقت تیار رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو نیکی کا کام کرو تو سچے دل کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، پروفیشنل طریقے سے کرو، اس کو بہترین انداز سے کرو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں رات کو جب نماز پڑھتی ہوں تو اس انداز سے پڑھتی ہوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ارے ہم کیوں نہیں سوچتے یار کہ میں زندگی میں یہ آج روزہ رکھا ہے، یہ میری زندگی کا آخری روزہ ہے، آج میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوں، یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ ارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ یہ تو پتا ہے کہ موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، کسی لمحے میں بھی آ سکتی ہے، کسی جگہ پر بھی آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی غافل گناہ کرتے ہو کے ڈرتے نہیں کہ یار ابھی میں گناہ کر رہا ہوں، میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، اگر ابھی مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے ساری زندگی عبادت کی لیکن گناہ کرتے وقت مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا میرا؟ کیا حشر ہوگا میرا؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی نے آ کے پوچھا حضرت موت کی تیاری کب کرنی چاہیے؟ تو حضرت صاحب کہنے لگے کہ موت کی تیاری موت سے ایک دن پہلے کرنی چاہیے، موت کی تیاری موت سے ایک دن پہلے کرنی چاہیے۔ حضرت یہ کیسے پتہ چلے گا کہ موت آنے میں ایک دن باقی رہ گیا؟ جب تمہیں یہ نہ پتا کہ موت آنے میں ایک دن رہ گیا کہ نہیں رہ گیا تو پھر تم ہر وقت تیاری میں ہو۔ ارے پیکیج ختم ہو رہا ہو موبائل میں، کال پیکیج، واٹس ایپ پیکیج یا پھر SMS پیکیج ختم ہو رہا ہو نا تو ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے SMS آیا جناب آپ کا پیکیج ختم ہونے والا ہے، آپ کا پیکیج ختم ہونے والا ہے، لہٰذا اپنا دوبارہ پیکیج ایکٹیویٹ کرنے کے لیے دکان پر جائیں اور اپنا پیکیج ایکٹیویٹ کروائیں، یا پھر کسی ایپ کو اوپن کریں، اپلیکیشن اوپن کریں اور اپلیکیشن کو اوپن کر کے اپنے جو یہ پیکیج ہے اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیں۔ لیکن یاد رکھنا انسان کے پاس کتنی دولت رہ گئی ہے، بینک میں، گھر میں، والیٹ میں، یہ اس کو پتا ہے۔ انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آنے سے پہلے 9 ماہ پتہ چل گیا تھا کہ اس نے دنیا میں آنا، اس نے دنیا میں آنا،
لیکن یاد رکھیے گا جب اس کائنات کو اس نے چھوڑ کے جانا ہے نا تو 9 ماہ تو بڑی دور کی بات، 9 سیکنڈ پہلے بھی بتایا جائے گا، 9 سیکنڈ پہلے بھی بتایا جائے گا کہ تو جناب آپ جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو سامان کرنا کر لیں، ایک بندہ سوال نہ کریں، نہیں وقت ملنا، نہیں موقع ملنا جناب، نہیں موقع ملنا، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہمارے پاس، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ جو رمائے رمضان کے آخری ایام رہ گئے نا، یاد رکھیں میرے محترم سامنے، یہ دوبارہ زندگی میں نہیں آنے والے، دوبارہ زندگی میں نہیں آنے والے، یہ لمحات دوبارہ نہیں آئیں گے، تو ان لمحات کو اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کی فریاد میں گزاریں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، جب ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روحانیت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں نا کئی لوگ افراد بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف پر، اللہ نے کتنا کرم ان پر نوازا ہے، کتنا کرم فرمایا، کتنے احباب یہاں پر موجود ہیں، تیسرے فلور تک مجھے سن رہے ہوں گے، یہاں پر احباب موجود ہیں، باہر بھی کچھ لوگ سن رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر مسجد کے اندر صرف چند لوگوں کو اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں نے وہی بات آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ عبادت کرنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ جس کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے نا، اللہ اس کے لیے نیک اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ایام رہ گئے ہیں خدا را ہمارا دولت کو سائڈ پر رکھ دیں، ہمارا دولت کو سائڈ پر رکھ دیں، 11 مہینے پڑے ہوئے ہمارا دولت کمانے کے لیے، ساری زندگی پڑی ہوئی، لیکن یہ جو ماہ رمضان کے آخری 6 7 8 دن رہ گئے نا، اس کو غنیمت جان کے اپنے رب کو راضی کر لیں، رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کی آخری رات آئے، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت 10 لاکھ مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے، 10 لاکھ مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے، اور جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، چاند رات آتی ہے، جتنا پورے رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہوتی ہے نا، ان سب کی گنتی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ چاند رات کو سارے گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے۔ اور کیا ماہ رمضان آیا کروڑوں لوگ بخشے گئے، افسوس مجھے اپنی زندگی پر میں محروم رہا، میں محروم رہا، میں کیوں نہ گھوم رہا دنیا، میں کیوں نہ، میں بھی تو رب کا بندہ ہوں، میں بھی تو عاشق مصطفیٰ ہوں، عاشق رسول ہوں نا یار، میں زبان سے اگر تو فقط کہہ دے رہا ہوں میں عاشق رسول، آج ہماری زبان پر بس یہ جملہ موجود رہ گیا، میں عاشق مصطفیٰ، میں عاشق مصطفیٰ، میں عاشق مصطفیٰ۔ ارے تو اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتا ہے، تیرا کردار کیوں نہیں بتاتا تو عاشق مصطفیٰ، تیرا حلیہ کیوں نہیں بتاتا تو عاشق مصطفیٰ ہے، تیری گفتگو کیوں نہیں بتاتی تو عاشق مصطفیٰ ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کسی کے ساتھ بیٹھنا کیوں نہیں بتاتا کہ تو عاشق مصطفیٰ ہے، فقط زبان کی حد تک ہم نے محدود کر لیا کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں۔ میرے محترم سامعین کرام، وقت ختم ہو جانا ہے، وقت میں ختم ہو جانا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پر کی خبر نہیں، بڑے ہیلے بہانے ہم نے کر دیے لیکن کسی کو پتا بھی نہیں کہ میں 40 سال کی جو طریقہ کار ہے اس کو شیڈیول کر کے بیٹھ گیا ہوں، اس کا ٹائم ٹیبل ڈیسائڈ کر کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں پہلے نوکری کروں گا، پھر پیسہ کماؤں گا، بچوں کی شادیاں کروں گا، ان کے لیے بڑے بڑے بنگلے بناؤں گا، لیکن اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر میری موت کہاں پر ہے، موت کو کہاں پر یاد رکھا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ آخری آپ کو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان کا بہت سے بڑی آخری جمعہ، تو اس جمعے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد ہے کہ یا اللہ اس جمعے کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفات میں تم دے